چوز کر لیں گے. ہاں اور یہ سوال کریں گے نا دوسرے. وہ بشک وہ ٹھیک ہے، مواجہ بشری نے بیان دیا، اس پہ پوچھیں گے آپ. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو آئینی تحفظ حاصل ہے مدت پوری کرنے کے لیے، اسی طرح پاکستان میں جو تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹس کی مدت کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے. اور 2019 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے غیر آئینی طور پہ پنجاب کے 58,000 سے زیادہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جس انداز میں ان بلدیاتی منتخب نمائندوں کو برطرف کیا گیا ہے، اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں برطرف کیا جاتا. اور مسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے اس حق کے لیے تقریباً 1.25 سال عدالتی جنگ لڑی، اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ادارے اسی حالت میں بحال ہوں گے جس حالت میں یہ برطرف ہونے سے پہلے تھے. لیکن آج 7 اپریل ہو چکی ہے، تقریباً 2 ہفتے ہو چلے ہیں. حکومت پنجاب عمران نیازی صاحب کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 190 واضح طور پہ تمام ایگزیکٹو اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے، ان ایڈ آف سپریم کورٹ کام کریں گے. پاکستان کے تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہدایات دے وہ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. میں چیف جسٹس صاحب کو التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلدیاتی ادارے جنہیں آپ نے بحال کیا تھا، ان کے اپنے اداروں کے دفتر ان پر بند کر دیے گئے ہیں. یہ بلدیاتی نمائندے کھلے میدان میں، لان میں، سڑک پہ بیٹھ کر اپنے اجلاس کر رہے ہیں، چونکہ حکومت پنجاب سپریم کورٹ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد سے انکاری ہے. اس لیے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، توہین آئین پاکستان کر رہے ہیں. اور میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس حکم عزولی کا نوٹس لے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ان افسران کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. دوسری طرف جہاں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ فی الفور یہ ادارے اپنے فرائض سنبھالیں، یہ منتخب بلدیاتی ادارے اپنے دفاتر سنبھالیں اور عوام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں، آج 2 ہفتوں کے باوجود ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وزیر اعظم،
اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر ان اداروں کے دروازے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان اداروں کے فنڈز کو بے دریغ بیوروکریسی کے ذریعے پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں، ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ، حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں، بلدیاتی نمائندوں اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سرکاری افسر اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی سے تجاوز کرتا ہوا پی ٹی آئی کا اہلکار بن کے یا عمران خان کا ذاتی ملازم بن کے کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کا ثبوت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں بھیجیں۔ اور میں پاکستان کی سول سروس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ افسران جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جیالے یا سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جو سرکاری ملازم جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا جو آئین اور قانون کی بجائے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے جھوٹے اور انتقامی مقدمات بناتے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی حکومت پاکستان کا کیڈر ہے یا ایکسٹرا کیڈر، ایکس کیڈر جو پوسٹیں ہوتی ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے قانونی مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرے گا، اور جو افسران ایسا کریں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے سیاسی ملازموں کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کی سرکاری
नौकरी से अलहदा किया जाएगा ताकि वो बाकायदा पीटीआई में शामिल होकर सियासत कर सके। ये नहीं हो सकता कि आप सरकारी मुलाजमत भी करें और सियासत भी करें। पाकिस्तान की सिविल सर्विस की अक्सरियत फर्ज शनास अफसरों पर मुश्तमिल है और मुझे इसका ज़ाती मुशाहिदा है। इन अफसरों ने चाहे सी पैक था, चाहे कोई तरक्याती मंसूबा था, बहुत जान फशानी के साथ मुल्क की खिदमत करते हुए उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया है। ये अफसर जो अपनी पेशा वाराना सलाहियत में सानी नहीं रखते, जिनकी अक्सरियत अपनी ड्यूटीज़ को आइन और कानून के मुताबिक अदा करती है, उनके लिए ये चंद मुट्ठी भर अफसरान जो सियासी जमात का अलहकार बनते हैं, काली भेड़ें बन के पूरी सिविल सर्विस को बदनाम करते हैं। लेकिन हम एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस पे यकीन रखते हैं और जो भी इमरान खान के और पीटीआई के अहलकार हैं, सियासी अफसरान, उनके लिए मेरा पैगाम है कि अपनी ड्यूटी आइन और कानून के मुताबिक अदा करें। लेकिन अगर आप इंतकामी कार्रवाइयों में, झूठे मुकदमात में, मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में मुलव्वस पाए गए तो यकीन रखिए ये हुकूमत जो अब डूब रही है, ये हुकूमत जो जा रही है, आपने इसके लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा के घाटे का सौदा किया है। ऐसे लोगों को जो सियासत में मुलव्वस होते हैं, सिविल सर्विस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बाकायदा कानून के तकाजे पूरे करके, जैसे मैंने कहा कि इनसे, ऐसी काली भेड़ों से पाकिस्तान की सिविल सर्विस को साफ करके इन्हें कहा जाएगा जाओ पीटीआई के अंदर जाओ और बनी गाला के दफ्तर में जाके काम करो। तुम्हारा काम सरकारी दफातर में नहीं है, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट्स में है। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि वो सरकारी अफसरान जो इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, वो अपनी इस्लाह करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे पेशा वाराना बुनियादों पर प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना अपना काम करें और उन्हें सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी के इदारों को सिक्योरिटी का काम करना चाहिए। हमारे इंतज़ामी इदारों को इंतज़ामी मामला तक महदूद रहना चाहिए। हमारे जुडिशल इदारे जस्टिस डिस्पेंस करें और सियासत जो है वो सियासतदान करें। अगर किसी सरकारी अफसर का दिल चाहता है तो वो इस्तीफ़ा दे और आके इलेक्शन लड़े, वो सियासत करे, उसे हम खुश आमदेद कहेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि डीसीएसपी की कुर्सी भी हो, सेक्रेटरी की कुर्सी भी हो, एंटी करप्शन के डीजी की कुर्सी भी हो और आप सियासत करें। ये काम नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो झूठे मुकदमे बनाने का सिलसिला है ये बंद होगा। और आखिर में मैं पीटीआई की हुकूमत को ये ज़रूर कहूँगा कि वो कानून और आइन शिकनी की रविश तर्क करें और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में 24 घंटों के अंदर तमाम बल्दियाती इदारे बल्दियाती नुमाइंदों के सुपुर्द किए जाएं। पंजाब के साथ जो पीटीआई इम्तियाजी सलूक कर रही है, इमरान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी अब पंजाब की तरक्की के बराबर आ गया है। तो एक बात तो आपने तस्लीम की कि पंजाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा से आगे था जहां आपकी हुकूमत थी, और अब आपने 3 साल से पंजाब को वसीम अकरम प्लस की जंजीरें लगा के पीछे की तरफ धकेल दिया है और आगे भागने वाले को पीछे धकेल दिया है और कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बराबर ले आए हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी इस्तेहसाल किया है। इसीलिए
اب خیبر پختونخوا کے عوام بھی مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں. نوشہرہ کا الیکشن اس بات کا ثبوت ہے, اور انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی مسلم لیگ نون جیتے گی, چونکہ اب سب پاکستان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس ملک میں ترقی کا نام مسلم لیگ نون ہے. بہت شکریہ. اچھا اقبال صاحب, کل پی ڈی ایم سے ایک جماعت اے این پی علیحدہ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات بھی عائد کیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ایجنڈے پہ چل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا بھی بڑا سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے, میں نہیں چاہتا کہ ہم اپوزیشن کی کسی جماعت کے بارے میں بات کریں. ہمارا مقابلہ عمران خان اور اس جعلی نظام سے ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کراچی کے ضمنی الیکشن میں اے این پی نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. ہماری ہر ممکن کوشش رہی اور ہم نے اس کے لیے قربانی دی. آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا گیا تو ہماری خواہش نہیں تھی. ہمارے اتحادی جماعت نے تجویز دی کہ آپ ان کو وزیر اعظم کا امیدوار بنائیں, لیکن وہ اتحادی جماعت پیچھے ہٹ گئی. ہم نے تو پھر بھی اتحاد قائم رکھا. صدر کے لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ صدر کے لیے اپوزیشن کا ایک امیدوار ہو. اس وقت اپوزیشن سے ہی تقسیم کی گئی, لیکن ہم پھر بھی قائم رہے. ہم نے ہر سیٹ بیک کے باوجود اپوزیشن کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے, اور اگر پی ڈی ایم سے کوئی جماعتیں علیحدہ بھی ہوئی ہیں تو ہم وسیع تر اپوزیشن کے اشتراک کے لیے کام کرتے رہیں گے. پی ڈی ایم کا راستہ ایک نظام کی تبدیلی کا راستہ ہے. جو تھوڑا کمزور ہے, جس کا سٹیمنا پورا نہیں, وہ شاید ہمارے ساتھ اس رفتار سے نہ دوڑ سکے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سمت میں نہیں چلنا چاہتا. کوئی تیز چلنا چاہتا ہے, کوئی آہستہ چلنا چاہتا ہے. تو لہٰذا ہم اپوزیشن کی وسیع تر جو اشتراک ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہمیں ضرور افسوس ہے کہ ہماری دو جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, لیکن ہم اپوزیشن جماعتوں پر بیان بازی کی بجائے اپنی توپوں کا رخ عمران خان اور اس نظام کی طرف رکھیں گے. سر اعظم صاحب, آج پیپلز پارٹی کی طرف سے 2-3 اسٹیٹمنٹ باقاعدہ ایشو کیے گئے ہیں, جن میں مریم نواز صاحبہ کی, شاہد حقان وادی صاحب کی ذات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور ان کا یہ کلیم ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے بانی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو ہے, مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ نہ لے, اور ہم جو ہے ہم ہی پی ڈی ایم ہیں اور ہم اس کو آگے چلائیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میں کسی متنازع بیان کو نہیں دینا چاہتا. پی ڈی ایم کا وارث وہ ہے جو پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پاسداری کرتا ہے, اور مقاصد اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے نہ مانے وہ پی ڈی ایم کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے. میں اس موقع پہ بختاور بھٹو صاحبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد کووڈ سے صحتیاب کرے. تھینک یو. یہ بتائیے گا سر, یہ بتائیے گا کہ اب جو آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جہانگیر ترین کی طرف سے عمران خان کو واضح اشارہ دیا گیا ہے, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے, جہانگیر ترین صاحب کے لیے میری صرف اتنی عرض ہے, یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے, یہ اپنے ہر محسن کو ڈنگ مارتا ہے. نواز شریف نے شوکت خانم کے لیے زمین دی, پیسہ دیا. اگر نواز شریف صاحب زمین اور پیسہ نہ دیتے, یہ آج بھی شوکت خانم کی فائلیں لے کے پھر رہا ہوتا, کاغذوں میں حقیقت نہ بنتی. نمل کالج کے لیے شہباز شریف صاحب نے زمین دی. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, میں وزیر تعلیم تھا 2008 میں, ہم نے جا کے اس کے لیے گرانٹ فراہم کی. اگر شہباز شریف, یوسف رضا گیلانی اور میں گرانٹ نہ دیتے تو نمل کالج کبھی نہ کھڑا ہوتا. اسی طرح جس نے عمران خان کے ساتھ نیکی کی ہے, عمران خان نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, اور مجھے انتظار ہے کہ یہ اپنے سلیکٹرز کو ڈنگ کب ماریں گے. یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ وہ ڈنگ مار پائیں گے؟
बल्दियाती इदारों को हम बाख्तियार बनाएंगे, क्या वजह है कि बल्दियाती इदारों को अभी वो फआल न कर सके? दूसरी बात कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर अपोजिशन लीडर अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर जाते हैं, फिर भी वो सिलेक्टेड होंगे? देखिए, जो बल्दियाती इदारे हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियाद है, और हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में बल्दियाती इदारे मौजूद रहे हैं, और अब ये हमारी आइनी और कानूनी जंग थी जिसके नतीजे में एक संगे मील माइलस्टोन जजमेंट आई है कि बल्दियाती इदारों को कौमी और सूबाई असम्बली की तरह आर्टिकल 140A के तहत मुकम्मल मुद्दत करने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान में कोई बल्दियाती इदारों को तोड़ नहीं सकेगा, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में मुस्लिम लीग नून का वादा है कि हम बल्दियाती इदारों को मज़ीद मजबूत करेंगे, और अगर सिंध के अंदर हमें हुकूमत बनाने का मौका मिला तो कराची और हैदराबाद शहरों के मसले भी हम बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए हल करेंगे, चूँकि जो बड़े शहर हैं, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो पिंडी है, चाहे वो कराची है, चाहे वो हैदराबाद है, इनका इलाज, इनके मसलों का हल सिर्फ मौसर बल्दियाती इदारे हैं। बस हो गया यार, बहुत हो गया।